اس چھوٹی سی کہانی کا عنوان ہے ارادے۔ علی پچھلے 6 ماہ سے بہت اداس رہنے لگ گیا تھا، بہت اکیلا ہو گیا تھا، اس کی دل کی گھٹن بہت زیادہ ہو گئی تھی، وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تھا اور اس کے پاس زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا۔ وہ ہر روز سوسائڈ کرنے کا سوچتا تھا، لیکن پھر یہی خیال اسے سوسائڈ سے روک لیتا کہ اس کے ماں باپ نے اسے اتنا بڑا کیا ہے، وہ 25 سال کا ہو گیا ہے، اب وہ سوسائڈ کرے گا تو سوسائڈ کرنے کے بعد اس کے فیملی پر کیا گزرے گی، اس کی اماں پر اسپیشلی کیا گزرے گی، تو یہی خیال ہمیشہ اسے سوسائڈ کرنے سے روک لیتا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق عصر کے بعد اپنی دوست کے دکان پہ چلا گیا تھا، جو کہ ایک درزی تھا، لوگوں کے کپڑے سیتا تھا۔ انہوں نے روزمرہ کے معمول کے مطابق پہلے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کی مذہب پر، پھر پولیٹکس پر، پھر فلسفے پر اور پھر نفسیات پر۔ اسی ڈسکشن کے دوران علی کے دوست نے اسے کہا کہ جو بندہ صبح سویرے نہیں اٹھتا اس کے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، اور علی کے دوست نے بات کنٹینیو کی، لیکن جو ہی علی نے اپنے دوست کی یہ بات سنی کہ جو بندہ صبح سویرے نہیں اٹھتا اس کے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، علی کو چپ لگ گئی تھی۔ علی کے ذہن میں ایک فلیش بیک چلنے لگ گیا تھا اور علی اس کو دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا، مصروف ہو گیا تھا۔ اس کا دوست بول رہا تھا، علی سن بھی رہا تھا۔ علی کو اپنے دوست کی آواز ایک کان میں سنائی دے رہی تھی، لیکن علی کی توجہ اس فلیش بیک پر تھی، اس ویڈیو پر تھی جو اس کے ذہن میں ابھی چل رہی تھی۔ وہ فلیش بیک علی کے ماضی کی تھی۔ علی سوچنے لگ گیا تھا کہ ایک وقت تھا جب وہ بھی صبح سویرے اٹھا کرتا تھا، وہ قرآن پڑھتا ہوتا تھا، دین کا مطالعہ کرتا ہوتا تھا، دنیا کا ہنر بھی حاصل کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، آن لائن کام بھی کر رہا تھا، پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا، اور وہ ایک پرسکون لائف گزار رہا تھا۔ اس کے زندگی کا ایک مقصد تھا اس کے پاس، اور وہی مقصد اس کو ہر روز بیڈ سے جگاتی ہوتی تھی اور وہ خوشی خوشی کام کرتا تھا، اور جب وہ رات کو آتا تھا سونے کے لیے تو وہ کندھے جاڑ کے بچوں کی طرح سو جاتا ہوتا تھا۔ پھر علی سوچنے لگا کہ آخر کیا ہو گیا اس کی زندگی میں پچھلے 6 ماہ سے کہ اس کی زندگی سے وہ آن لائن کام کرنا بھی گیا، پارٹ ٹائم جاب بھی چلی گئی، وہ جو دین کو پڑھتا تھا، دنیا کی کتابیں پڑھتا تھا، وہ بھی سارے کام اس نے چھوڑ دیے، جو ہنر آتے تھے اس پہ بھی اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کوئی سوال پوچھنے آتا تھا تو علی کو اس کا جواب آئے یا نہ آئے، علی کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ علی کا دل نہیں کرتا ہوتا تھا کہ وہ کوئی ڈسکشن کرے۔ علی سوچ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے اس کی زندگی میں پچھلے 6 ماہ سے۔ علی کو پتہ چلا کہ پچھلے 6 ماہ سے اس نے صبح سویرے اٹھنا چھوڑ دیا ہے، اس نے نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دی ہے، اس نے قرآن کو وقت دینا بھی چھوڑ دیا ہے، تفاسیر کا مطالعہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ دین کی بات کہیں سے سنتا ہے تو بہت چڑچڑا سا ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ خدا سے بہت دور ہو گیا تھا۔ علی کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم وہ کب خدا کے سامنے رویا تھا، بچوں کی طرح پوٹ کے، کب اس نے یہ فیل کیا تھا کہ خدا اس کے سامنے ہے، کب اس نے اچھے سے کنیکٹ کیا تھا خدا کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں سوچ کے علی بہت پریشان ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی اپنے دوست کی آواز اپنے ایک کان میں سن رہا تھا۔ علی اسی طرح سوچوں میں گم تھا کہ اس کے دوست کو پتہ چل گیا کہ علی اس کی باتیں نہیں سن رہا، تو علی کے دوست نے علی کو ہاتھ سے پکڑا کہ علی کیا ہو گیا ہے، کیا سوچ رہے ہو، میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے، میں کب سے تجھے بلا رہا ہوں، کب سے تیرا پرسپیکٹیو کب سے جان رہا ہوں اس پارٹیکولر موضوع پہ۔ علی کی آنکھیں نم تھی، اس نے اپنے دوست کا ہاتھ ملایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلنے لگ گیا۔ علی کا جو دوست تھا وہ کافی پریشان ہو گیا اور پریشانی سے علی کو دیکھتا گیا اور علی جاتا گیا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، وہ آنسو اس کے چہرے پر آ رہے تھے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ پچھلے 6 ماہ سے اس کی زندگی بے مقصد کیوں ہے، اس کو دل کا سکون کیوں نہیں مل رہا، اس کے پاس کوئی بڑے ارادے کیوں نہیں ہیں مستقبل کے۔ یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی کہانی۔ اب اس سے آپ کیا انٹرپریٹ کرتے ہو یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔